لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ داڑھی کٹانے سے اور بال کٹانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے تو ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار کٹاتا ہے تو صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ ہاں ایک یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے، باقی سارے داڑھی منڈے ہیں، ایک داڑھی کٹانا تو پھر اس کے پیچھے تو ہو جائے گی، باقی کیسے؟ اور ویسے بھی ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کوشش کیا کرو کہ امام رکھو داڑھی والا رکھو، اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑھی والا بندہ ہو اس کو امام بناؤ، کوشش کرو۔ باقی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑھی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑھی والا بیچارہ جاہل ہے، تو اس کو تو پھر اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو احکام ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، وہ امام بنے جو قاری ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو۔ اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو مدینۃ العلم ہیں، ابو بکر کیسے بڑے عالم؟ نے کہا اللہ کے بندے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو اپنے مصلی پہ نہ کھڑا کرتے، جب حضور نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، صاف بات ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔